رحمت ڈرامہ کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ باڑی کا باپ ڈاکٹر کو گھر پر بلائے گا اور باڑی کے بارے میں پوچھے گا کہ باڑی کو کیا ہوا ہے اور اس کا سر درد کیوں ہو رہا ہے۔ کوئی پریشانی کی تو بات نہیں ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر کہے گا پریشانی کی تو بات نہیں، لیکن یہ سر درد کوئی عام سر درد نہیں ہے، وہ لازمی کسی بات کی ٹینشن لے رہا ہے اور ایسی ٹینشن جس سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو ٹینشن ضرور لے رہا ہے وہ دل ہی دل میں۔ اس کا باپ کہے گا کہ بس آفس کا بھی تو کوئی ورک کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے، میں بھی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ اتنے میں ڈاکٹر کہے گا نہیں، یہ آفس کا ورک نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ نہ سو پا رہا ہے اور اس کا سر درد مسلسل اوپر سے بخار ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ کنفرم ڈپریشن کے سمٹمز ہیں، یہ اس کو کوئی اور ہی مشکل ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا باپ کہے گا وہ ٹھیک تو ہو جائے گا، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں۔ وہ کہے گا نہیں پریشانی والی بات نہیں، میں جو آپ کو میڈیسن دے رہا ہوں اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا، وہ روز اس کو دوائی دینی ہے آپ نے۔ اور دوسری طرف علیزے کی ساس جب دیکھے گی کہ علیزے ابھی تک اٹھی نہیں ہے تو وہ اس کے کمرے میں جائے گی۔ وہ جیسے اس کے کمرے میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ علیزے ابھی تک بیڈ پر سو رہی ہے، اس کی آنکھ تک بھی نہیں کھلی، تو وہ خاموشی سے علیزے کو دیکھ کر روم سے باہر چلی جاتی ہے اور علیزے سکون سے سوتی رہتی ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ابھی تک یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اس کا شوہر گھر فون کر کر اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں علیزے فون نہیں اٹھا رہی، سب خیریت تو ہے نا؟ تو اتنے میں اس کی ماں کہے گی ہاں سب خیریت ہے، وہ میڈم ابھی تک تو اٹھی ہی نہیں ہے، وہ تو جب سے تم اس کو چھوڑ کر گئے ہو وہ تب سے اپنے کمرے میں تھے، جب میں جا کر دیکھا ہے تو وہ ویسے ہی سو رہی ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا زہیب کہے گا ماں مجھے لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ جلدی میں تھا، اس کو وہیں پر چھوڑ کر آ گیا، میں گھر آتا ہوں اور ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جاتا ہوں۔ تو اس کی ماں یہ بات سن کر کہے گی دل میں ایویں ڈرامے کر رہی ہے، لیکن زہیب کہے گا ماں میں آتا ہوں گھر اور اس کو لے کر جاتا ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو کل چکر بھی آ رہے تھے اور آج وہ اتنی دیر تک، وہ تو کبھی بھی اتنا سوتی نہیں ہے، چلیں آپ ٹینشن نہ لیں، میں آتا ہوں گھر۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتا ہے اور اس کی ماں بھی فون رکھ دیتی ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی کا باپ باڑی کے پاس کمرے میں آتا ہے اور اداس سا چہرہ بنا لیتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، پلیز اٹھو فریش ہو اور اپنی دوائی لو، میں نے تمہاری دوائی نیچے پکڑا دیا ہے، وہ تمہیں روز دوائی دیں گے اور میرا آفس جانے کو بھی دل نہیں کر رہا، میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوں، اگر تم کہتے ہو تو میں علیزے کے گھر جاتا ہوں، علیزے سے بات کرتا ہوں۔ اتنے میں باڑی کہے گا نہیں بابا آپ اس کے گھر نہیں جائیں گے، اس نے مجھے جس طرح جواب دیا ہے، جس طرح میری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کیا ہے، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرے، میرے لیے آپ بہت قابل احترام ہیں، آپ پلیز آپ کوئی بھی اس کی طرف نہیں جائے گا، نہ اس کو کال کرے گا، نہ اس سے میرے رشتے کی بات کرے گا، ویسے بھی وہ اپنے کزن سے شادی کر رہی ہے۔ اس کا باپ کہے گا بیٹا کیا اور تم نے اس کی بات مان بھی لی؟ کہے گا بابا ہاں مجھے پتہ ہے وہ شادی کر رہی ہے، وہ بالکل بھی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ اتنے میں اس کا باپ کہے گا نہیں بیٹا یہ جو مڈل کلاس گھر کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کرتی ہیں میرزادوں کے ساتھ۔ اتنے میں باڑی کہے گا کہ اگر بابا اس کو میری دولت کے بارے میں ہی ذرا سا بھی ہوتا تو وہ شادی کے لیے ہاں کر دیتی، علیزے بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کا باپ یہ سن کر کہے گا چلو مان لیتا ہوں، لیکن وہ مزید اس کو غلط کہنے کی کوشش کرے گا۔ باڑی اپنے باپ کو چپ کروا دیتا ہے، بابا میں کہہ رہا ہوں نا۔ اس کا باپ کہے گا بیٹا چلو اگر تم کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں آفس نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس کا بیٹا کہے گا نہیں بابا آفس میں بہت کام ہے، آپ کو آفس جانا چاہیے اور یہ تو ہلکی پھلکی طبیعت خراب ہے، میں خود کو سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر اس کا باپ خاموش ہو جاتا ہے اور باڑی بھی چپ ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر اس کا باپ اور باڑی دونوں خاموش رہتے ہیں، پھر اس کا باپ اس سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا میں پھر آفس کے لیے نکلتا ہوں، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، کھانا ٹائم پہ کھا لینا۔ باڑی یہ باتیں سب سن رہا ہوتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا، اور میں کوک سے نیچے کہہ دیتا ہوں کہ تمہیں کھانے کے بعد فوراً میڈیسن دے اور تم نے یہ دوائی ناغہ اس میں نہیں کرنا، روز بروز کھانی ہے، اور پھر میں آ کر تمہارا حال چال دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کا باپ چلا جاتا ہے، لیکن باڑی خاموش رہتا ہے اور بڑی شے کے خیالوں میں کھو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بابا ٹھیک ہے آپ آفس جائیں، میں دیکھتا ہوں، میں اپنا خیال رکھ لوں گا۔ اس کا باپ ایک نظر اس کو دیکھتا ہے اور کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باڑی خاموش ہو کر نیچے سر کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا باپ بھی پھر کچھ کہہ نہیں پاتا بلکہ خاموش ہی رہتا ہے۔ ان دونوں میں کافی دیر تک خاموشی رہتی ہے اور باڑی بھی پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ پریشے کو پھر غلط کہنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ پھر بھی کہے گا بابا پلیز، میں نے کہا نا پریشا ایسی لڑکی نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ جب اس کے باپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پریشا کے بارے میں کچھ بھی نہیں سن سکتا تو اس کے باپ کو غصہ آ جائے گا،
کہے گا چلو ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہیں بہتر لگے۔ مجھے تو تھا کہ چلو میں پریشا کے گھر جاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں، میں تو بیٹا تمہاری خوشی میں خوش تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری خوشی کو یوں نظر لگ جائے گی، میرے لیے تو تمہاری خوشی سب سے پہلے ہے، چلو جیسے تمہیں اچھا لگے بیٹا۔ لیکن باڑی کچھ نہیں بولتا، باڑی خاموش رہتا ہے اور پریشا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ پریشا نے آخر ایسا کیوں کیا پریشا نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہ کی پریشا نے مجھے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب شیو کو پتہ چلتا ہے کہ علیزہ کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی اور علیزہ ابھی تک سو رہی ہے تو وہ گھر آئے گا اور علیزہ کے پاس جائے گا، اس کو ہاسپٹل لے کر جائے گا۔ جب وہ ہاسپٹل سے واپس آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، تو اس کی ماں اس سے پوچھے کہ بیٹا کیا بات ہے، تم اتنا خوش کیوں ہو؟ وہ کہے گا مما آپ دادو بننے والی ہیں۔ تو اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہو جائے گی کہ بیٹا کیا سچ کہہ رہے ہو؟ جی ماں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بابا بننے والا ہوں۔ یہ بات کہہ کر دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں گے۔ ماں فوراً سے اپنے بیٹے کو گلے لگائے کر اسے مبارکباد دے گی اور کہے گا بیٹا اتنی بڑی خوشخبری لے کر آئے اور مٹھائی ساتھ نہیں لائے، خالی ہاتھ کیوں آئے؟ کہے گا مما بس خوشی ایسی تھی کہ گاڑی میں مٹھائی رہ گئی ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں، اتنے میں علیزہ بھی آ جائے گی۔ تو وہ بھی اپنی ساس کے گلے لگے گی، اس کی ساس اس کو مبارکباد دے گی، بہت بہت مبارک ہو بیٹا، اب تمہیں بہت سا اپنا خیال رکھنا ہے، تم نے مجھے دادو بنانا ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے میرے لیے آج۔ تو اس کی ماں دل ہی دل میں اب سوچ رہی ہوگی کہ میں تو چاہ رہی تھی کہ یہ اس کو طلاق دیتا، بٹ اس نے تو مجھے اور ہی خوشخبری سنا دی، اب میں کیا کروں گی۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی کا باپ آفس میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ باڑی کے دل سے تو پریشا کا خیال نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جتنی میں کوشش کر رہا ہوں کہ باڑی کے دل سے پریشا نکل جائے لیکن باڑی اتنا ہی اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ باڑی کے دل سے پریشا کا نشہ کب تک اترے گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اتنے میں وہ سوچے گا کہ باڑی گھر پر اکیلا ہے، جب تک اس کے پاس کوئی آ جائے تاکہ اس کا دھیان بھٹک جائے، تو وہ اتنا ہی سوچ رہا ہوگا، پھر اپنی بیٹی منال کو کال کرے گا اور کہے گا کہ بیٹا باڑی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پریشا کو یاد کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، تم پلیز کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس گھر چلی جاؤ، اس طرح مجھے بھی سکون رہے گا، میں آفس میں ہوتا ہوں اور باڑی اکیلا گھر پہ تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا، وہ پھر سارا دن پریشان رہتا ہے، اگر ہو سکے تو کچھ دنوں کے لیے واپس گھر آ جاؤ اور اپنے بھائی کا خیال رکھو اور اس کو سمجھاؤ کسی طرح، اور پھر فون بند کر دیتا ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ علیزہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور جب اپنی ساس سے مل لیتی ہے تو وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے علیزہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ آج میں کتنا خوش ہوں، تم نے مجھے زندگی کی آج سب سے بڑی خوشخبری سنا دی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ باپ بننے کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ مجھے آج پتہ چلا کہ جب آپ باپ بنتے ہو تو کتنا خوش ہوتے ہو۔ علیزہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، بہت زیادہ خیال رکھوں گا تمہارا ہر طرح، اب تمہیں بس آرام کرنا۔ علیزہ کہے گی خیال پہلے بھی تم میرا ہی خیال رکھتے ہو، سارا دن میری کیئر کرتے ہو، اور کتنا خیال رکھو گے تم میرا؟ کہے گا بس اب سے سب کچھ میں خود اکیلے کروں گا، تم بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھو گی، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، میں بہت خوش ہوں، بس مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لوں گا۔ علیزہ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہے گی کہ آج آپ ہی کی طرف جانا ہے، مجھے بتا دیں کہ آپ رمشا کی طرف جاتے وقت آپ نے کون سا کپڑے پہننے ہیں، میں وہ نکال دوں؟ وہ کہے گا کہ تم اس چیز کی اب ٹینشن نہ لیا کرو، میں خود ہی اپنے کپڑے نکال لوں گا، اور جب آپ ہی کے گھر جانا ہوگا میں خود ہی دیکھ لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر زہیب خاموش ہو جاتا ہے اور علیزہ کہتی ہے پھر بھی چلو مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وہ منال اپنے گھر آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ باڑی کدھر ہے، تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، تو وہ باڑی کے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے اور باڑی کو دکھاتے ہیں کہ وہ خاموشی سے سر پکڑ کر پریشا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوتی، بس اس کے ذہن میں پریشا ہی چھائی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ منال اس کے کمرے کا ڈور اوپن کرتے ہیں اور اس کے کمرے میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی پھر ویسے ہی خاموش پریشا کو یاد کر رہا ہے، تو باڑی اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہے گی بھائی تم نے کیا حالت بنا لی ہے، دیکھو ذرا اپنی شکل پہ کیا رنگ ہو گیا ہے، نہ آپ کھا پی رہے ہو نہ سو رہے ہو، کیا آپ نے دیکھا ہے بابا کتنے پریشان ہیں آپ کی وجہ سے، انہوں نے مجھے کال کر بتایا، کہے گا کہ بابا بھی ذرا سی بات تمہیں بتا دیتے ہیں اور تم کیوں آ جاتی ہو، تم اپنے گھر رہنا چاہیے تھا۔ تمہارا شوہر بھی کہے گا کہ دیکھو یہ روز بروز ادھر اپنے گھر چلی جاتی ہے، انہوں نے اسی لیے شادی کی تھی، لیکن آگے سے منال کہے گی بھائی میرا شوہر بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو پتہ ہے، اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میری شادی سے پہلے آپ کی شادی ہونی چاہیے تاکہ میں آپ کی طرف سے فری ہو سکوں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، میں آپ کی بہن ہوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو پریشا کو بھولنا ہوگا بھائی، آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے، اور مجھے بتائیں کہ کون سی دوائیاں ہیں؟ وہ کہے گا کہ کچھ دردوں کی کوئی دعا نہیں ہوتی منال، وہ کہے گی بھائی پلیز اپنے آپ کو درست کریں، آپ اپنی حالت کو دیکھیں تو صحیح، آپ نے خود کو کیسے کمرے میں بند کر لیا ہے،
بالکل کیسے ہو گئے ہیں آپ، اور پلیز میرے ساتھ چلیں، کھانا کھائیں اور چائے پئیں، پھر میں آپ کو دعا بھی دیتی ہوں۔ اور ویسے بھی میں ادھر آج کے لیے نہیں، میں کچھ دنوں کے لیے آئی ہوں، میں اب یہاں پہ رہوں گی، آپ کا خیال رکھوں گی، آپ کی دوائیوں کا خیال رکھوں گی، اور دیکھوں گی کیسے آپ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کا بھائی یہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر منال کہتی ہے بھائی پلیز خاموش نہ رہیں، میں آپ کی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، آپ نہیں سوچ سکتے بابا کس پریشانی میں، بابا تو آپ کی خوشی میں خوش ہو گئے تھے، تو کیا آپ اس کی خوشی کی خاطر، اپنے بابا کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیا؟ پریشے کو بھول نہیں سکتے کیا؟ میں جانتی ہوں آپ کی سچویشن کو کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ علیزے اور اس کا شوہر زہیب اپنی بہن رمشا کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی ماں بھی، تو وہ رمشا کو بھی کچھ نہیں بتاتے کہ تم پھپھا بننے والی ہو، تو وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کی ماں آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ علیزے سے پوچھے گی علیزے کھانا کیسا بنا تھا اور تمہاری گرین ٹی کیسی تھی؟ تو وہ کہے گی آپ کی رمشا بہت اچھی بنی ہے گرین ٹی، اسپیشلی کھانا بھی بہت اچھا بنا تھا۔ اور تو اتنے میں اس کی ماں اس کی طرف دیکھے گی کہ ہاں واقعی کھانا تم نے بہت اچھا بنایا تھا، اور تمہارا شوہر کدھر ہے؟ تو وہ کہے گی کہ ان کو آفس میں بہت کام ہوتا ہے، تو وہ کبھی کبھی تو نائٹ شفٹ میں بھی نہیں آتے، وہ نائٹ شفٹ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور میں ویسے بھی ان کے کام میں کبھی بھی نہیں بولتی، وہ جب بھی واپس آئیں انہوں نے ان کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے میری طرف سے سوری کر لینا، میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بہت زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا، ان کی کوئی میٹنگ تھی، اور میں ویسے بھی ان کو نہیں کہتی کہ آپ آفس سے کیوں لیٹ آئے ہو۔ زہیب کہے گا ان کی آفس میں تو نائٹ شفٹ ہوتی ہی نہیں ہے آپ کی، وہ کہے گی نہیں ہوتی ہوگی لیکن اب ہو گئی ہے بھائی۔ یہ سن کر زہیب چپ کر جائے گا کہ شاید پتہ نہیں اب ہو گئی ہو، اور اتنے میں کہے گی ہم آپس میں باتیں کرنے لگے ہیں، لیزے تم بتاؤ، کہے گی آپ کی کھیر بہت زیادہ مزے کی بنی تھی اور مجھے تو کھیر بہت پسند آئی۔ کہتی شکر ہے کہ تمہیں کھانا تو پسند آیا، کہے گی جی آپ کی، کہتی تم لوگ تو آتے ہی نہیں ہو، تو اتنے میں کہے گی نہیں آپ کی ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ ویسے بھی آج ہم نے آنا تھا۔ زہیب بھی کہے گا اگر آپ کی آج ہمیں نہ بلاتی تو آج ہم نے آپ کو ایک سرپرائز دینے کے لیے آنا تھا۔ تو اس کی بہن کہے گی سرپرائز؟ زہیب کہے گا ہاں سرپرائز، تو پھر وہ اپنی بہن کی طرف دیکھے گا تو اس کی بہن کہے گی کیا خوشخبری سنانی ہے، پلیز جلدی بتائیں کیا سرپرائز ہے؟ اس کی وہ کہے گی تم خالہ بننے والی ہو۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ زہیب کا علیزے اور پریشے اپنے گھر ہوتی ہیں، اور دوسری طرف باڑی کا باپ اب فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں منال اپنے بابا کے پاس چلتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے بابا یہ آپ کی بلیک کافی، تو اس کا باپ کہے گا بیٹا تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ میرا یہ پینے کا دل کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گی بابا بیٹیوں کو الہام ہو جاتے ہیں، وہ بابا کی بہت خاص ہوتی ہیں، وہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو اتنے میں اس کا باپ کہے گا واقعی بیٹا یہ تو بات سچ ہے، لیکن تم اب اپنے گھر کی ہو گئی ہو تو تمہیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوگا، لیکن شکر ہے کہ تم میرے ایک کال کرنے پر بیٹا تم میرے گھر آ گئی۔ تو وہ کہے گی بیٹا بابا اگر آپ مجھے رات کو بھی کال کرتے تو میں ضرور آتی، یہ میرے بابا کا گھر ہے اور آپ میرے لیے پہلے ہیں، اور بیٹیاں کے لیے باپ پہلے ہوتے ہیں، بیٹیاں اپنے بابا کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ تو اس کا باپ یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو جائے گا اور چہرے پر مسکراہٹ لے آئے گا، کہے گی بابا آپ اس کی طرف سے ٹینشن نہ لیں، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو سمجھانے کی کافی کوشش کر رہی ہوں، اب ان کو کچھ نہ کچھ تو ٹائم لگے گا، آپ بھی جانتے ہیں وہ کتنا پیار کرتا تھا پریشے سے، تو اب پریشے کی تو شادی ہو رہی ہے، تو وہ کہے گی بابا واقعی پریشے کی اس کے کسی کزن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، تو باڑی کو یہ بات اب سمجھانی ہوگی، آپ کو تو پتہ ہے باڑی اس کے لیے کتنا پاگل تھا۔ اور زہیب پھر جب اپنی بہن سے ماں سے کہے گا مما آپی کو خوشخبری دے، تو اس کی ماں کہے گی کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تم پھوپھا بننے والی ہو، کہے گی ایک دفعہ تو اس کو دھچکا لگے گا، تو اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرنے لگے گا، وہ کہے گی کیا، تو سب خاموش ہو جائیں گے، کیا آپ خوش نہیں ہو؟ کہتی نہیں نہیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، بس وہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں اس بات پہ کیسے ریئیکٹ کروں، تو یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جائے گی اور چائے کا کپ ٹیبل پر رکھے گی اور کھانسی کرے گی۔ اس کی ماں کہے گی بیٹا پانی دو، کہے گی ماں نہیں، اور لیزے بھی اس کی طرف دیکھے گی تو کہے گی اوہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، بھائی آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو، اور لیزے کو بھی کہے گی لیزے تمہیں بھی بہت زیادہ ماں بننے کی مبارک ہو، اللہ تم پر خیر کا ٹائم لائے۔ اور زہیب یہ سن کر چپ ہو جائے گا اور آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں گے، اور دل ہی دل میں وہ کہے گی کہ میں تو چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی طلاق ہو جائے اور انہوں نے یہ کیا خوشخبری سنا دی ہے، اب ان کی طلاق کیسے ہوگی؟ علیزے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، وہ رمشا اپنی ماں کی طرف دیکھتے لیکن اس کی ماں اس کا ہاتھ زور سے دباتی ہے کہ خاموش رہو، اور پھر گھر جا کر علیزے اپنی ماں کو بھی خوشخبری دینے چلی جاتی ہے، وہ کہتی ہے ماں میں نے تو سوچا تھا میں فون پہ آپ کو خوشخبری دے دوں، لیکن زہیب نے کہا نہیں ہم یہ خوشخبری گھر جا کر دیں گے، ہم پیرنٹس بننے والے ہیں۔ زہیب بھی شرمائے گا اور کہے گا جی میں فادر بننے والا ہوں، اس کی ماں اور اس کی بہن زوبیہ بہت زیادہ خوش ہوگی اور کہے گی واؤ میں تو
دادو بننے والی ہوں اور امی اور میں خالہ بننے والی ہوں۔ زہیب شرما کر منہ نیچے کر لے گا، اس کی دادی اس کے سر پر پیار دے گی اور صدقہ تارے گی اور پھر زوبیہ کو کہے گی یہ لو زوبیہ، یہ کسی غریب کو دے دینا۔ تو وہ پیسے آگے ہو کے زوبیہ کو پکڑائے گی، زوبیہ اس کے پیسے دادو کے پیسے پکڑ لے گی۔ اتنے میں پریشا بھی آ جائے گی، تو پریشا دیکھے گی کہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ پریشا اپنی بہن سے کہے گی آج تم گھر کا راستہ کیسے بھول گئی؟ تو وہ کہے گی بس تمہیں خوشخبری سنانے آئے تھے۔ تو وہ کہے گی خوشخبری؟ زہیب کہے گا ہاں ہم تمہیں آج ایک خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، تم بیٹھو تو صحیح۔ تو وہ کرسی پر بیٹھے گی تو وہ پوچھے گی ہاں ہاں بتاؤ بھائی کیا خوشخبری ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ خوشخبری تمہیں تو تمہاری بہن ہی دے گی، میں نہیں۔ پریشا پوچھے گی ہاں لیزے بتاؤ نا جلدی کیا خوشخبری ہے؟ زہیب کہے گا ہاں جان جلدی بتاؤ اپنی بہن کو۔ تو وہ اس کو بتائے گی کہ تم خالہ بننے والی ہو۔ تو پھر سب بہت زیادہ خوش ہونے لگ جائیں گے، لیزے بھی بہت زیادہ خوش ہوگی، کہے گی ہاں پریشا تم اب خالہ بننے والی ہو۔ تو اس بات پر پریشا کہے گی کیا سچی؟ یہ تو بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ پریشا بہت زیادہ اس خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوگی اور پھر اپنے بہنوئی زہیب اور اپنی بہن لیزے کو بہت بہت مبارکباد دے گی اور کہے گی بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، اب تمہیں لیزے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنا بھی اور اپنے ہونے والے بچے کا بھی۔ کہے گی جی جی ضرور میں رکھوں گی اب اپنا خیال۔ لیزے کو اس کی دادو بھی یہی کہے گی کہ ہاں پریشا صحیح کہہ رہی ہے لیزے، اب تمہیں اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا بس، اور کچھ نہیں، بس اپنی بہت زیادہ کیئر کرنا تم، اور زہیب بھی تمہاری کیئر پہلے بھی کرتا اور اب بھی کرے گا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ زہیب کی بہن رمشا گھر آتی ہے تاکہ اپنی ماں سے بات کر سکے۔ اس کی ماں کہے گی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اور تم اب آ رہے ہو۔ کہے گی ماں میں تو ساری رات نہیں سو سکی کہ ہم جس کی طلاق کروانا چاہ رہے ہیں انہوں نے تو بچہ ہی پلان کر لیا۔ کہے گی ماں اب کیسے جان چھڑوائیں ان سے؟ تو اس کی ماں کہے گی بیٹا لیزے کو سائڈ پہ رکھو لیکن بچہ تو ہمارے زہیب کا ہی ہوگا۔ کہے گی ماں پلیز آپ اس بچے کے لیے اور لیزے کے لیے ہمدردی مت پالیں۔ کہے گی چلو ٹھیک ہے بیٹا میں لیزے کے لیے ہمدردی نہیں پالتی، لیکن تم اگر زہیب اور لیزے کے بچے کو یہ سوچ کر دیکھو کہ وہ لیزے کا نہیں ہمارے زہیب کا بچہ ہوگا تو۔ کہے گی ماں پلیز ایک اور مصیبت اپنے گھر نہ پالیں، ہم اس کی طلاق کریں۔ اس کی ماں کہے گی تو کیا اس کو گلا گھونٹ کے مار دوں؟ کہتی ہاں یہ پلان اچھا ہے، آپ اس کا گلا گھونٹ کر مار دیں، یہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا آپ اس کے لیے ہمدردی نہ جگانا مہربانی ہوگی، میں کب سے چاہ رہی ہوں ان کی طلاق ہو جائے۔ اس کی ماں کہے گی چلو اگر طلاق ہو گئی تو اپنے زہیب کا بیٹا میں خود پالوں گی، مجھے اسے بہت ہمدردی ہوگی۔ تو اس کی بیٹی رمشا کہے گی ماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ کوئی دھرم شالہ جہاں پہ ہر کوئی آ کر رہا ہے، یا چڑیا کا گھونسلہ ہے جہاں پہ آ کے کوئی اپنے بچے پکڑائے ہم اس کو پالنے لگ جائیں، اور آپ کی یہ عمر ہے بچے پالنے والی؟ پلیز ماں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی ماں کہے گی بیٹا یہ کیسی باتیں کرتی ہو، ہے تو تمہارا بھائی نا، اور اب پھر ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ کہتی ماں پلیز کسی نہ کسی طرح کوئی پلان بناؤ اور یہ بچہ ہونے سے روکو، بس ہم نہیں برداشت کر سکتے، جیسا بھی ہو ہم نے ان کی طلاق کروانی ہے۔ اس کی ماں یہ سن کر خاموش ہو جائے گی اور پھر سوچے گی ایسا کیا کیا جائے جس سے ان کی طلاق ہو جائے، اور کہے گی ماں پہلے تو اس بچے کا مسئلہ نبھاؤ، یہ بچہ اگر دنیا میں آ گیا تو پھر کیا بنے گا، کیا پتہ پھر زہیب اسے پوری زندگی طلاق نہ دے۔ اس کی ماں کہے گی ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، لیکن ہے تو ہمارے زہیب کا بچہ، میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتی ہوں۔ کہتی ماں پلیز میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا مجھے اس کی ہمدردی میں کچھ نہیں سننا، بس اب چپ ہو جائیں اور کچھ سوچیں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی کا باپ شیان اور اس کی بیٹی منال آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح باڑی ٹھیک ہوگا، باڑی تو سارا دن اسی کے خیالوں میں رہتے ہیں، اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم باڑی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں۔ دوسری طرف دکھائیں گے کہ منال کی ساس اور اس کی نند آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوں گی، تو اس کی نند آ کر کہے گی کہ مما آپ نے اس کو کیوں جانے دیا منال کو اس کے گھر، آپ اسے روک بھی تو سکتی تھی۔ کہتی بیٹا اس کا اپنا گھر ہے، وہ اپنے گھر گئی ہے، میں اسے کیا کہہ کر روکتی، اور وہ اس کا جب دل چاہے وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، میں اس کو روکوں گی تو سب کیا سوچیں گے۔ کہے گی ماں آپ تو ذرا بھی اسٹرکٹ ساس نہیں ہے، میں چاہتی ہوں آپ اسٹرکٹ ساس بنیں۔ کہے گی بیٹا ایسے کیسے اسٹرکٹ بنوں جب اپنا سارا کام صحیح کر رہی ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی وقت نہیں ہے اسٹرکٹ بننے کا، اور ابھی ویسے بھی سب سے زیادہ ہمیں منال کا دل جیتنا ہے تاکہ تمہاری شادی باڑی سے کروا سکے۔ میں بھی تمہیں کہوں گی کہ تم سب سے پہلے منال کا دل جیتو تاکہ وہ اس گھر میں صرف منال کی چلتی ہے، اس لیے جتنی کوشش ہو سکے تم منال کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو۔ لیکن وہ گئی کیوں ہے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہے گی بیٹا اس کے باپ نے کال کر اسے بلایا ہے کہ باڑی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بس وہ باڑی کے پاس گئی ہے۔ کہتی مما پلیز میں تو یہی کوشش کروں گی آپ اس پر روک ٹوک کریں، آپ تھوڑی سی اسٹرکٹ ساس بنیں۔ کہے گی بیٹا میں بنوں گی لیکن ابھی مجھے کچھ وقت دو، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، تم بھی تو باڑی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر رہی۔ تو وہ کہے گی ماں آپ مجھے ٹونٹ کر رہی ہیں، بس ٹونٹ کرنا تو بند کر دیں۔ اس کی ماں کہے گی ٹونٹ نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔
باڑی کے علاوہ تم کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور باڑی وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن وہ کہے گی موم اب میں دیکھتے ہیں وہ مجھ سے کیسے شادی نہیں کرے گا۔ اس کا باپ اسے ایک دفعہ کہے گا تو وہ اپنی باپ کو نہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے باپ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، تو اب وہ اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ یہ میں 100% آپ سے کہہ رہی ہوں، لیکن آپ بس تھوڑا سا غصہ دکھائیں منال کو تاکہ اس پہ روک ٹوک ہو سکے اور اس کی ہنسی ختم ہو۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی اداس باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے بینچ پر۔ اتنے میں اس کے پاس اس کی بہن منال آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ شکر ہے تم اپنے کمرے سے تو باہر نکلے، چلو اتنا ہی صحیح نکلے تو صحیح، اور پھر اس کو لا کر جوس دیتی ہے، یہ لو فریش جوس پیو۔ وہ اس سے جوس کا گلاس پکڑتا ہے اور وہ جوس پینے لگ جاتا ہے کہ کیا ہے ہر ٹائم بھائی باڑی یہ کھا لو، باڑی یہ پی لو، بس کھانے پہ لگا دو مجھے۔ کہے گی میں بس آئی یہاں پہ آپ کا کیئر کرنے کے لیے ہوں، اب یہ کھاؤ اس کے بعد دوائی بھی لینی ہے، لیکن پلیز بابا بہت پریشان ہے آپ کی طبیعت کو لے کے۔ بھائی آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، بس ایک ہی کام کرنا ہوگا، پریشے کو بھولنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ باڑی کہے گا میں کیسے بھول جاؤں اس کو، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے بھول جاؤں۔ کہے گی آپ بابا کو لے لو، وہ آپ کی خوشی کے لیے تیار ہو گئے، جب کہ وہ پریشے کو اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہے، لیکن پھر بھی وہ کیوں خوشی میں خوش ہو گئے کہ اس کے بیٹے کی خوشی ہے، تو کیا آپ اپنے بابا کے لیے اتنا نہیں ہم کر سکتے؟ بھائی آپ کو بدلنا ہوگا، آپ کو پریشے کو بھولنا ہوگا، اس کا بس یہی طریقہ ہے، ایسے آپ کیسے ٹھیک ہوگے؟ اور پلیز خاموش نہ بیٹھیں، آپ مجھ سے تو بات کریں۔ وہ اپنے بھائی کو انسسٹ کر رہی ہوگی کہ بھائی پلیز پریشے کو بھول جائیں، لیکن وہ آخر تک یہ کہے گا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میں اس کو بھول ہی نہیں پاتا، ایسی کہیں نہ کہیں غلطی میری ہے، مجھے آپ کو حامی بڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کہے گا پلیز ایسی بات نہیں ہے، اور میں پریشے کو بھی غلط نہیں کہوں گا، وہ بھی ایسی لڑکی نہیں ہے، یہ تم بھی جانتی ہو، وہ تمہاری بہت اچھی دوست ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ اتنے میں وہ جوس کا گلاس سارا پی لے گا اور اپنی بہن کو واپس کرا دے گا۔ دوسری طرف علیزے اور پریشے کی موم علیزے پریشے کے کمرے میں پریشے کے پاس بیٹھی ہوگی اور اس کی دادو بھی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، تو پریشے کپڑے استری کرنے چلی جاتی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں آج علیزے نے ہمیں کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، واقعی بہت بڑی خوشخبری کہ ہم دادی بننے والے ہیں اور آپ پردادی۔ کہے گی دیکھ لو واقعی اللہ بس اس پر خیریت کا ٹائم لے کر آئے، مجھے بس اب اس بچی کی فکر ہے، اب ہم انہیں پریشے کی بھی شادی کرنی ہے۔ اتنے میں اس کی دادی پریشے کو کہے گی پریشے جب آپ کپڑے استری کر لو تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آنا۔ پریشے کہتی دادو بس میں ابھی آ گئی۔ پریشے استری کو بند کرتی ہے اور فوراً اپنی دادو کے پاس آ کر ان کے پاس جو کرسی پڑی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ کہتی جی دادو بتائیں، تب اس سے پوچھے گی کہ تمہاری جو نیو جاب ہے وہ کیسے جا رہی ہے؟ کہتی دادو نیو جاب تو بہت اچھی جا رہی ہے اور واقعی میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن بھی ہوں، اور وہ آفس بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں پر میری ترقی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہاں پر بہت اچھے لوگ ہیں۔ تو اتنے میں اس کی ماں کہے گی آفس تو بیٹا یہ بھی اچھا تھا۔ کہے گی ماں پلیز چھوڑ دیں اس آفس کو۔ کہے گی بیٹا تم سے ایک بات پوچھتی ہوں، اگر تم سچ سچ بتاؤ تو کہے گی جی ماں۔ اس کی ماں کہے گی بیٹا پلیز سچ سچ بتانا، تمہاری باڑی کے آفس میں کسی سے لڑائی ہوئی تھی کیا؟ تو اس کی دادو بھی یہی کہے گی ہاں ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو بتاؤ بیٹا۔ کہے گی نہیں دادو میری تو وہاں پہ کسی سے بھی لڑائی نہیں ہوئی، بس پروموشن کی بات پہ ہی میں نے ریزائن دیا ہے۔ اس کی دادو کہے گی بیٹا لیکن مجھے پتہ نہیں باڑی کی طرف سے کیوں پریشانی ہوتی ہے کہ وہ شاید ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کو لے کر تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہے، تو میں اس سے بات کرنی چاہیے۔ کہے گی دادو پلیز چھوڑ دیں اس بات کو، میں نے پڑھائی اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ہمیشہ ایک ہی آفس میں کام کرتی رہتی، مجھے ترقی کرنی ہے اور میں آگے آگے بڑھتی جاؤں گی، ایک ہی آفس میں نہیں رہوں گی۔ میں نے اتنا اچھی پڑھی لکھی اس لیے پڑھائی اس لیے کرائی ہے تاکہ میں پڑھ لکھ سکوں، آگے اچھی کمپنیوں میں کام کر سکوں، اپنا خود کا بزنس کر سکوں۔ اس کی ماں کہے گی بیٹا پھر بھی اگر کوئی لڑائی ہوئی ہے تو مجھے بتا سکتے ہو؟ کہتی ماں میری لڑائی کیوں ہوگی، میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا بس پروموشن کی بات پہ ہی تو بس میں نے ریزگنیشن لیٹر پر سائن کیا ہے۔ اس کی ماں اور دادو یہ سن کر چپ ہو جائیں گے۔ چلو بیٹا، کیونکہ دادو میں جس آفس میں جا رہی ہوں میں اس سے بہت زیادہ مطمئن ہوں اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس کی دادو کہے گی بیٹا جب تک تم باڑی کے آفس میں جاتی تھی تو میں تمہاری طرف سے ٹینشن فری تھی، مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس کی ماں کہے گی ہاں مجھے بھی، میں بھی ریلیکس تھی، جب مرضی آتی تھی جب مرضی جاتی تھی، بس یہ تھا کہ باڑی تمہیں گھر چھوڑ دیتا تھا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ علیزے اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتی ہے کہ زیب اس کے پاس نہیں سو رہا، بلکہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے اور زیب جلدی اٹھ گیا ہوتا ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں زیب نہیں ہے تو زیب تو کچن میں کھانا بنا رہا ہوتا ہے، وہ یوٹیوب سے ریسیپی نکال کر ویسے پیاز کٹ کرتا ہے اور ویسے ہی انڈا توڑتا ہے اور کھانا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اتنے میں علیزے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب کچن میں جاتی ہے تو وہ
کچن میں ہی ہوتا ہے اور انڈے کو توڑ رہا ہوتا ہے، اور لیزا جب چاروں طرف کچن میں دیکھتی ہے تو ہر طرف گند پھیلا ہوا ہوتا ہے، پورا کچن خراب ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے زہیب یہ سب کیا ہے، سارا کچن کی کیا حالت بنا دی ہے تم نے؟ کہے گا میڈم کچھ نہیں، بس آپ کے لیے کھانا ہی بنا رہا ہوں۔ کہے گی یہ سب کیا ہے؟ تو کہے گا بس یہ بنا کر میں پھر پورا کچن صاف کر دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہے گی زہیب یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ سب کیا بنا رہے ہو؟ کیا رہا ہے؟ بس انڈے تو بن گئے ہیں، بریڈ بھی بن گئی ہے، اب پراٹھے بنانے ہیں۔ تو وہ کہے گی وہ تم کیسے بناؤ گے، تم وہ نہیں بنا سکتے، تم چھوڑ دو میں کر دیتی ہوں، تم جاؤ اور آفس کے لیے تیار ہو۔ وہ کہے گا بس تم خاموش ہو کر بیٹھی رہو، میں ہی کھانا بناؤں گا، اور اگر تم کچھ بولی تم بتاؤ تمہیں کتنے پراٹھے کھانے ہیں۔ تو وہ کہے گی ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے، آٹا گوندو اور بناؤ پراٹھے، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے بناتی ہو۔ تو وہ یہ کہہ کر پھر خاموش ہو جاتی ہے اور وہ زہیب کو دیکھتی رہتی ہے۔ کہے گی زہیب یہ ایسی نہیں ہے، بریڈ تو تم بھول ہی گئے۔ کہتے نہیں بس تمہاری باتوں میں لگ گیا، تو وہ ویڈیو کافی آگے نکل گئی جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا، تمہاری وجہ سے میری ساری ویڈیو آگے نکلی ہے، تم اب خاموش ہو جاؤ۔ تو وہ کہے گی پلیز زہیب تم جاؤ تیار ہو یا مجھے پکڑا دو۔ تو زہیب کہے گا ٹھیک ہے بابا، تو وہ چھری اور پلیٹ اپنی وائف لیزا کو پکڑا دے گا اور چلا جائے گا۔